بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہیں اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے، اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے، اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ یہ سوالات اکثر ہر مسلمان کے ذہن و دل میں گردش کرتے ہیں، مگر ان کا صحیح جواب آئیے جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے پیارے دوستو، مگر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہوگا۔ پیارے دوستو، یعنی آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں ان نشانیوں کی کہ جن کے ذریعے سے ہم اس وقت میں امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی نہایت روشن ہوگی، اور ان کی ناک قدر لمبی ہوگی، اور ان کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام جائیں گے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی داڑھی گھنی ہوگی، جو نہ ان کے زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علاماتیں ظاہر ہوں گی، ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو مراحل پیش آنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے مخالف فرقوں سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے،
اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ہوگی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں بلکہ تمام قطب ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف ہوں گے کہ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن مقام میں برآمد ہوں گے۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا و ھذا کافر کی پیشانی پر لکھیں گے کہ ھذا کافر۔ قیامت کا نام شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ و معظمہ میں ظاہر ہوں گے۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب کفایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ مدینہ کے قریب سے قریہ ہے، اس سے ظاہر ہوں گے اور مکہ معظمہ میں پہنچ جائیں گے اور وہ میری زرہ پہنے ہوئے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوئے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروری میں ہے کہ آپ خیرواں نامی قصبے سے ظاہر ہوں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیروں میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف بصف اتارے جائیں گے اور جبرائیل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام مہدی علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمائیں گے کہ اے وہ لوگو جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں میں سے ہو، اور اے وہ لوگو جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں۔ وہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسا اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔
سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے، فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہیں۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے ہی انجام پا جائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بآواز بلند کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے یہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفہ سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے: یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک اشتر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے ہوں گے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ قطب، ابدال، عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن و انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصولوں پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ کے الہام ہی کے ذریعے سے واقف ہوں گے۔ امام شبلنجی شفائی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خاص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کے احکامات پر لوگوں سے عمل کروائیں گے۔ پیارے دوستو، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس دنیا میں پیش آئیں گی، اور اس کے بعد دجال کا مرحلہ ہوگا اور آخر میں قیامت کا شروع ہونا۔ یہ سب سے بڑی نشانی اس دنیا کے خاتمے کی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہیں تک تھی یہ ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں اور اپنے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔